Types of computer languages with their advantages and disadvantages. جیسے انسان بات چیت کے لیے زبان استعمال کرتے ہیں اور مختلف علاقوں کی مختلف زبانیں ہوتی ہیں، اسی طرح کمپیوٹر کی بھی اپنی زبانیں ہوتی ہیں جو ان کے لیے مخصوص ہوتی ہیں۔ بنیادی طور پر زبانیں دو طرح کی ہیں جن کو کمپیوٹر کے سمجھنے کے مطابق تقسیم کیا گیا ہے۔ ٹو بیسک ٹائپس آف کمپیوٹر لینگویجز۔ لو لیول لینگویجز، ایک ایسی زبان جو کسی مخصوص مشین سے براہ راست رابطہ رکھتی ہے، اس کو لو لیول لینگویج کہا جاتا ہے۔ ہائی لیول لینگویج، کوئی بھی زبان جو مشین سے آزاد ہو یعنی انڈیپینڈنٹ ہو، اس کو ہائی لیول لینگویج کہا جاتا ہے۔ لو لیول لینگویج کی بھی کچھ اقسام ہیں۔ کمپیوٹر کی لو لیول لینگویجز یا تو مشینی کوڈ ہیں یا ان کے بہت قریب ہیں۔ کمپیوٹر ہائی لیول لینگویجز میں یا انگریزی میں دی گئی ہدایات کو نہیں سمجھ سکتا، یہ صرف مشینی زبان یعنی بائنری کی شکل میں دی گئی ہدایات کو سمجھ اور اس پر عمل کر سکتا ہے۔ There are two types of low level languages. مشین لینگویج، ایسی زبان جو ہارڈ ویئر میں براہ راست داخل کی جا سکے یا لکھی جاتی ہے۔ اسمبلی لینگویج، قدرے زیادہ یوزر فرینڈلی زبان جو براہ راست مشینی زبان کے قریب سمجھی جاتی ہے، اس کو اسمبلی لینگویج کہا جاتا ہے۔ مشین لینگویج، مشین لینگویج پروگرامنگ کی سب سے نچلی اور ابتدائی سطح والی زبان ہے، اور یہ پہلی قسم کی پروگرامنگ لینگویج تھی جو تیار کی گئی تھی۔ مشین لینگویج بنیادی طور پر واحد زبان ہے جسے کمپیوٹر سمجھ سکتا ہے، اور عام طور پر یہ ہیکس کوڈ میں لکھی جاتی ہے۔ در حقیقت مینوفیکچرر کمپیوٹر کو صرف ایک زبان کی تعمیل کے لیے ایک زبان پر عمل کرنے کے لیے ڈیزائن کرتا ہے۔ اس کا مشین کوڈ جو کمپیوٹر کے اندر بائنری ہندسوں 0 اور 1 کی نمائندگی کرتا ہے، یہ 0 کو برقی رو کی عدم موجودگی سمجھتی ہے اور 1 کو بجلی رو کی موجودگی سمجھتی ہے، جو کہ چونکہ ایک کمپیوٹر الیکٹرک سمبلز کو پہچاننے کے قابل ہوتا ہے، لہذا یہ مشین لینگویج کو سمجھتا ہے۔ مشین لینگویج کے کچھ ایڈوانٹیجز ہیں اور کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں۔ مثلا پہلا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ مشین لینگویج میکس فاسٹ اینڈ ایفیشینٹ یوز آف دا کمپیوٹر، یعنی کہ یہ کمپیوٹر کا بہت فاسٹ استعمال کرتی ہے اور ایفیشینٹ یوز کرتی ہے۔ اور اس کا نقصان یہ ہے کہ اس میں تمام آپریشن کوڈ ہمیں یاد کرنے پڑتے ہیں۔ آل آپریشن کوڈ ہیو ٹو بی ریممبرڈ۔ دوسرا فائدہ مشین لینگویج کا یہ ہے کہ اٹ ریکوائرز نو ٹرانسلیٹر ٹو ٹرانسلیٹ دا کوڈ، اٹ از ڈائریکٹلی انڈرسٹوڈ بائی دا کمپیوٹر، یعنی کہ اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے کسی ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں ہے، کمپیوٹر اس کو ڈائریکٹ ہی سمجھ سکتا ہے۔ اور اس کا نقصان یہ ہے آل میموری ایڈریسز ہیو ٹو بی ریممبرڈ، یعنی کہ تمام میموری ایڈریسز کے نمبر ہمیں یاد کرنے پڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا ایک اور نقصان یہ ہے کہ اٹ از ہارڈ ٹو امینڈ، اس کو تبدیل کرنا مشکل ہے، اور اس میں لکھے ہوئے پروگرام کے اندر سے ایررز کو تلاش کرنا بہت مشکل ہے۔ تو اس کے بعد آتی ہے اسمبلی لینگویج۔ مشین لینگویج کی کچھ مشکلات کو دور کرنے کے لیے اسمبلی لینگویج تیار کی گئی تھی۔ یہ ایک اور نچلی سطح کی لیکن بہت اہم زبان ہے جس میں آپریشن کوڈز اور آپرینٹس کو 0 اور 1 کی بجائے الفا نمیرک سمبلز کی شکل میں دیا جاتا ہے۔ یہ الفا نمیرک سمبلز نیمونک کوڈز کے نام سے جانے جاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 5 حروف کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، جیسے جمع کے لیے ایڈ ہوتا ہے، نفی کے لیے سم، ضرب کے لیے MUL مل وغیرہ وغیرہ۔ اسی خصوصیت کی وجہ سے اسمبلی لینگویج کو سمبولک پروگرامنگ لینگویج بھی کہا جاتا ہے۔ یہ زبان بھی بہت مشکل ہے، اس پر عبور حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ مشق کی ضرورت ہے، کیونکہ اس زبان میں انگریزی کی تھوڑی بہت مدد ملتی ہے۔ زیادہ تر اسمبلی زبان کو کمپائلر تیار کرنے میں مدد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسمبلی لینگویج کو انسٹرکشنز کو اسمبلر کے ذریعے مشین کوڈ میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ تبدیل کیا جاتا ہے، اور پھر انہیں کمپیوٹر پر ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے، یعنی کہ چلایا جاتا ہے۔ تو اسمبلی لینگویج کے کچھ فائدے ہیں کہ اسمبلی لینگویج بہت آسان ہے اور یہ مشین لینگویج کے لحاظ سے آسانی سے استعمال کی جا سکتی ہے۔ اور اس کا نقصان یہ ہے کہ مشین لینگویج کی طرح یہ لینگویج بھی مشین ڈیپینڈنٹ ہے، یعنی کہ کسی خاص مشین پر چلتی ہے۔
تو اس کے علاوہ اس کا اور فائدہ یہ ہے کہ یہ ایزی ٹو لوکیٹ، یعنی کہ اس میں ایررز کو ڈھونڈنا اور درست کرنا آسان ہے، اور اس میں پروگرام کو تبدیل آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کا نقصان یہ ہے کہ یہ مشین ڈیپینڈنٹ ہونے کی وجہ سے جو پروگرامر ہے ان کو ہارڈ ویئر کی اچھی طرح سمجھ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد باری آتی ہے ہائی لیول لینگویجز کی۔ تو کمپیوٹر کی ہائی لیول لینگویجز الفاظ استعمال کرتی ہیں جو انگلش ہی کے ہوتے ہیں۔ ہائی لیول لینگویجز کی ترقی کا مقصد لوگوں کو انسانی زبانوں کے ماحول یعنی انگلش میں آسانی سے پروگرام لکھنے کے قابل بنانا تھا۔ ہائی لیول لینگویجز بنیادی طور پر سمبولک لینگویجز ہیں جو نیمونک کوڈز کی بجائے انگلش ورڈز اور میتھمیٹیکل سمبلز استعمال کرتی ہیں۔ ہائی لیول لینگویجز کی ہر انسٹرکشن کو مشین لینگویج کی بہت سی انسٹرکشن میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے جن کو کمپیوٹر سمجھ سکتا ہے۔ اس کے کچھ فائدے اور نقصان بھی ہیں ہائی لیول لینگویجز کے، کہ یہ یوزر فرینڈلی ہوتی ہیں اور ان میں انگلش کی طرح کے الفاظ ہوتے ہیں جن کو انسان آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا نقصان یہ ہے کہ اس میں مشین لینگویج میں ٹرانسلیٹر لگانا پڑتا ہے جو کہ ہائی لیول لینگویج کو ٹرانسلیٹ کر کے اسمبلی لینگویج یعنی کہ مشین لینگویج میں کنورٹ کرتا ہے۔ یہ انگلش میں اس کو یعنی کہ سیکھنا سکھانا آسان ہے، یعنی کہ ہائی لیول لینگویج کو دے آر ایزیئر ٹو لرن، سیکھنا آسان ہے، اور ان کا کوڈ جو ہے وہ مینٹین کرنا آسان ہے، اور یہ پرابلم اورینٹیڈ یعنی کہ پرابلم اورینٹیڈ زیادہ ہوتی ہیں، مشین بیسڈ نہیں ہوتی، یعنی کہ مشین سے آزاد ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ پروگرام جو ہائی لیول لینگویج میں لکھے جاتے ہیں ان کو مشین لینگویج میں کنورٹ کرنے کے لیے ہمیں کمپائلر اور انٹرپریٹر استعمال کرنے ہوتے ہیں، اور یہ مشینیں یہ جو ہائی لیول لینگویجز ہیں یہ مشین انڈیپینڈنٹ ہونے کی وجہ سے آسانی سے جو ہیں وہ ریڈ کی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہائی لیول لینگویجز کی اور بہت سی اقسام ہیں۔ متعدد مختلف کاموں کے حصول کے لیے بہت ساری زبانیں تیار کی گئی ہیں، کچھ کو خاص طور پر کسی کام کی مہارت حاصل ہے اور دیگر کے عمومی مقاصد ہیں۔ زبانوں کی ان کے استعمال کے لحاظ سے درجہ بندی کی گئی ہے، جیسا کہ الجبرائک فارمولا ٹائپ پروسیسنگ۔ یہ ایک ایسی زبانیں ہیں جو میتھمیٹیکل اور اسٹیٹسٹیکل مسائل کے حل کے لیے کمپیوٹیشنل پروسیجر طریقہ کار اختیار کرتی ہیں۔ ان میں کچھ زبانیں ہیں بیسک، فورٹران اور PL1 یعنی کہ پروگرامنگ لینگویج ورژن 1۔ الگول ارتھمیٹک لینگویج ہے، یعنی کہ الگوریتمک لینگویج ہے۔ اس کے بعد APL یعنی کہ پروگرامنگ لینگویج ہے۔ تو اس کے بعد بزنس ڈیٹا پروسیسنگ لینگویجز آتی ہیں۔ یہ زبانیں ڈیٹا پروسیسنگ کے طریقہ کار اور فائلوں کو سنبھالنے میں شامل دشواریوں کو حل کرنے میں بہترین صلاحیت رکھتی ہیں۔ ان میں کوبول اور RPG یعنی کہ رپورٹ پروگرام جنریٹر لینگویج شامل ہے۔ تیسری قسم کی استعمال کے لحاظ سے جو لینگویجز کی ٹائپ ہے وہ ہے اسٹرنگ اینڈ لسٹ پروسیسنگ۔ یہ اسٹرنگز میں تبدیلی کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، جن میں حروف کا پیٹرن تلاش کرنا، حروف داخل کرنا اور حروف ڈیلیٹ کرنا وغیرہ شامل ہیں۔ مثال کے طور پر لسپ اور پرولاگ یعنی کہ پروگرامنگ ان لاجک، یہ جو دو لینگویجز ہیں یہ اسٹرنگ اور لسٹ پروسیسنگ کی ٹائپ میں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ چوتھی قسم جو استعمال کے لحاظ سے ہے وہ آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ لینگویجز ہیں، تو ان کو اوپ بھی کہا جاتا ہے۔ اوپ میں کمپیوٹر پروگرام کو آبجیکٹس میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس میں عام طور پر جو استعمال ہونے والی لینگویجز ہیں وہ C++ اور جاوا لینگویج ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور لینگویجز بھی ہیں جو کہ اوپ کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ تو ویژول، اس کے بعد پانچویں قسم جو استعمال کے لحاظ سے ہے وہ ویژول پروگرامنگ لینگویجز ہیں۔ یہ پروگرامنگ لینگویجز ونڈوز پر مبنی ایپلیکیشنز بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ ان لینگویجز میں کچھ لینگویجز کے نام ہیں ویژول بیسک، ویژول جاوا، ویژول C وغیرہ۔ تو اسٹوڈنٹس، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو لینگویجز کی ٹائپس اور ان کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کا ضرور علم ہوا ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔
اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو ختم کروں، آپ میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔